सही और मुस्लिम हदीस 2402। अब हम उस हदीस की तरफ आते हैं जो आपके जहन में जहनशीन हो जानी चाहिए। कुछ लोग इस हदीस को लेके उसके गलत तर्जुमे करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस हदीस को लेके मोहम्मद की फेवर करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस हदीस को लेके मोहम्मद की साइड लेने की कोशिश करते हैं। तनकीदी तज्जिया किसी को मुआफ नहीं करता है, और वो तनकीदी तज्जिया आज सैमी सैमसन के हाथ लग गया है। अब हम उसको देखते हैं कि वो कैसे अमलदार आमद होता है, हकायक क्या है और तज्जिया क्या है। नरेटेड आयशा एंड उस्मान। दो नाम आ गए हमारे सामने, एक है आयशा, दूसरा उस्मान, दोनों का एक ग्रुप है और उनका बयान आ रहा है दोनों की तरफ से अपने अपने हिसाब से कि ये क्या चक्कर है। यह बयान अभी सामने आने वाला है। Abu Bakr asked permission to enter the messenger of Allah when he was lying down on his bed. अबू बकर ने अंदर आने की इजाजत चाही हजरत से, मोहम्मद से, कि मैं घर आना चाहता हूं। उस वक्त मोहम्मद साहब जो थे वो बिस्तर के ऊपर दराज थे, बिस्तर पे बैठे हुए थे या लेटे हुए थे, जैसी भी सिचुएशन थी। और मोहम्मद वो को ये खबर नहीं रही कि आज को शायद आएगा या नहीं आएगा, उसके इल्म में ये नहीं, लेकिन वो अपने अंदाज में जो हमारे खास जो आलिम है वो पढ़ने वाले हैं, ख्याल रहे कि आप इसको ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। किसी जगह पाकट करो, किसी जगह लिख लो, किसी जगह इसको स्टोर कर लो। ये काम की बात है और ये आपके इस्लाम के बारे बात है और आपके मोहम्मद के बारे बात है और खास 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 बात है जी। He was lying down on his bed putting the clothes of Aisha. Oh my goodness! Oh, look at that! आज मोहम्मद जो है, जिस दिन अबू बकर गलती से आ गया या कैसे आ गया या अंडर प्लान आया या कैसे भी आया, मोहम्मद ने बिस्तर पे फिट है या लेटा हुआ है या बैठा हुआ या जैसे भी है, जो भी पोज बनाया वो उसने बनाया हुआ, और उसने हरकत क्या की है कि उसने अपनी बीवी, जो छोटी सी मां है मुसलमानों की, छोटी सी पिद्दी सी मां है, थोड़ी सी बाद में जवान भी हो गई आयशा, उसके कपड़े पहन रखे हैं। कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे फंसाए हैं, कैसे नहीं फंसाए, उसको कहीं से फाड़ के अपने आप को फेंक किए हैं या कैसे फेंक किए हैं, ये हदीस को बयान नहीं करती है, लेकिन हदीस ये जरूर बयान करती है कि मोहम्मद इस वक्त निस्वानी लिबास में है, औरतों के लिबास में है, आयशा के लिबास में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इस बयान में ये किस कदर बकवास कर रहा है वो आपने सुन ली। अच्छा, अब कबूल इस्लाम के बाद 2003 में मैंने इस्लाम कबूल किया, तो सबसे पहले जो अहदीस की कुतुब मेरे ज़ेरे मुताला आई या जो मैंने पढ़ी वो सही मुस्लिम ही थी, क्योंकि वो मेरे पास अवेयर थी। तो शरह सही मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की, तो वो मैंने मुकम्मल पढ़ी। अच्छा, ऐसी कोई हदीस मेरे सामने नहीं आई या ऐसा बयान किसी हदीस में मेरे सामने नहीं आया। अगर आ जाता तो चलो मैं मान लेता कि यार ये नंबर हदीस का गलत बताता है, मैं वही हदीस निकालता, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई भी ऐसी बात करता है या ऐसा बयान करता है तो मतन कुछ और होता है, ठीक है, और उसका ये अपनी कांट शांट अपनी वो उसको मन घड़त बयान कर देता है। अच्छा, जब ये मैंने इसके रद्द के बारे में काफ़ी अपने मुस्लिम स्कॉलर्स से, उलमा इकराम से, मुसलमानों की तंजीमों से, जमातों से रब्ता किया, मैंने कहा यार आप इसका कुछ करें, ये जो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो खैर उन्होंने कहा यार हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से ये हदीसें ला रहा है, पता नहीं कौन सी हदीसें बयान कर रहा है, कहाँ ये जो हम नंबर चेक करते हैं वो हदीस होती ही नहीं। तो खैर
میں انتظار کرتا رہا. آخر کار اللہ رب العزت جس سے اپنے دین کا کام لے، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ سے کام لینا شروع کیا. میں نے اچھا اب یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کام لے رہا ہے، مگر اس کا جو کام ہے یا جو جس انداز میں یہ کام کر رہا ہے تو اس کا خدا جو ہے اس جہان کا خدا ابلیس. میں نے پہلے حوالوں میں اس کا ذکر کیا بائبل میں سے کہ یہ جو اس جہان کا خدا جس کو یہ عیسائیت، مسیحیت، کرسچنیلٹی، پولوسیت مانتی ہے وہ ابلیس ہے. یہ ابلیس کے لیے کام کر رہا ہے اور میں اپنے اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. بس اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. مجھے کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جماعت سپورٹ نہیں کرتی، نہ میں کسی جماعت کو کسی تنظیم کو فالو کرتا ہوں اس معاملے میں، اور نہ ہی کسی میں مسلمان سے کوئی اس سے دوسرے مسلمانوں سے، یا میں بھی مسلمان ہوں، دوسرے مسلمانوں سے وہ کوئی فنڈ وغیرہ لیتا ہوں. الحمدللہ میں اپنا کماتا ہوں، اپنا روزگار ہے میرا اور کام کرتا ہوں. اب میں اتنا کیوں بائبل کو ایسا اچھال رہا ہوں، بائبل کو ایسی چیزیں نکال رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ حقائق سامنے آ جائے. عیسائیوں نے، مسیحوں نے میرا باپ نہیں مارا، وہ خود اپنی موت مرا. مسلمانوں نے مجھے رشتہ نہیں دے دیا، ابھی تک رشتہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، یا یہ ہو نا کہ مسلمانوں نے مجھ سے کوئی عملی طور پر کوئی ایسا تعاون کیا ہو یا میرے لیے ایسا کوئی کیا ہو تو میں مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بنتا ہوں. نہیں، مجھے اپنے دین کی پرواہ ہے، دین اسلام کی. مجھے مسلمانوں کے عمل سے کوئی غرض نہیں. مجھے اپنے دین کی جو کتابوں میں ہے، قرآن پاک میں، احادیث میں، جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، اگر عملی طور پر دیکھا جاتا تو عیسائیوں کے پادری وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر ان کے پریکٹیکل عمل جو ہیں وہ بڑے بہترین ہوتے تھے میرے سامنے، کیونکہ میں نے سیمندری میں ٹائم گزارا، میں نے ہولی کراس ہائی اسکول سے پڑھا ہے. تو مگر عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ بدترین عقیدہ تھا. تو بائبل کے حساب سے یہ مشرک ہے. ہم کو مسلمان تو کہیں وہ الگ بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں وقت آنے پر ثابت کروں گا کہ یہ بائبل کے حساب سے کیسے مشرک ہے. یعنی کہ یہ جو ان کی یہ اپنا من گھڑت بائبل ہے اس کے حساب سے بھی یہ مشرک بنتے ہیں. خیر، یہ جو حدیث کا نمبر بول رہا ہے صحیح مسلم حدیث 2402 2402 یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہے، اور تیسری بار آپ نے انگوٹھے کو بند کر لیا. یہ ماہ رمضان کے متعلق گفتگو ہے اور اس نے کیا بکواس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ کیوں اتنی غلط وہ کیا کہتے ہیں فراڈ کرتے ہیں، اتنا وہ فریب دیتے ہیں، اتنا دھوکہ دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا مذہب، ان کا ریلیجن، ان کا دین یہ بتاتا ہے کہ دبا کے فراڈ کرو، دبا کے فریب کرو، کیونکہ تمہارے خدا نے بھی کیا. بائبل کے خدا نے فریب دیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کا حکم کیا، تو اس لیے تم بھی کرو. اب یہ میں اس میں کنفرم تو نہیں کہتا، مگر میرا گمان یہ ہے کہ جو امریکہ کی ایک نئی پالیسی ہے، نیو ورلڈ آرڈر، کہ پوری دنیا ایک ہی ملک، ایک ہی کنٹری بن جائے اور پوری دنیا پر اس کا سکہ چلے اور پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہو، یہ اس لحاظ سے یہ بندہ ورک کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ٹیم ورک کر رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ عیسائیت کی غلاظت کو پھیلا دیں. تو بائبل میں سے ہم سیموئل اول کو لیتے ہیں. سیموئل اول، یہ میں کوشش کروں گا یہ بات اچھے طریقے سے پڑھ دوں، اور جو ہماری اس میں آیت ہے وہ بھی میں ہائی لائٹ کر دوں گا. میں اس لیے زیادہ یہ بائبل کا حوالہ بیانات میں پڑھتا ہوں، وہ جو بھی بیان اس کی آگے پیچھے کی آیات، تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ محمد ابراہیم قادری جو ہے وہ آیات کو کانٹ چھانٹ کر آگے پیچھے سے، جیسے ان لوگوں کی عادت ہے،
فطرت ہے ویسے نہ وہ مجھ پر ایسا الزام لگاتے. الزام لگانے سے تو یہ باز نہیں آتے, وہ تو ان پر ہے ہم جتنے مرضی سونے کے بن جائیں یہ الزام تو لگائیں گے. اچھا خیر, سیموئیل اول باب 16 آیت 1 تا آیت 1 اور 2 لے لیتے ہیں. اور خداوند نے سیموئیل سے کہا تو شاؤل پر کب تک ماتم کرے گا, حالانکہ میں نے اسے اسرائیل کی بادشاہت سے رد کیا ہے. پس تو اپنا سینگ تیل سے بھر اور آ کہ میں تجھے بیت الحم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا ہے. سیموئیل نے کہا میں کیسے جاؤں, کیونکہ اگر شاؤل نے سنا تو مجھے قتل کر دے گا. خداوند نے کہا تو ایک بچڑا اپنے ساتھ لے اور کہہ کہ میں خداوند کے لیے ذبیحہ ذبح کرنے جاتا ہوں. یعنی کہ سیموئیل بعد کو کہا جا رہا ہے, سیموئیل نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ساؤل بادشاہ کو دھوکہ دے. اب یہ جو دھوکہ دہی کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو جب یہ بائبل کے یہ حوالے پڑھتے ہیں نا, یہ آیات پڑھتے ہیں, تو یہ ان کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ یار جب خدا جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب دیتا ہے, تو ہم دیں گے تو کیا ہوگا. اس لیے پیارے دوستو مسلمانوں, دین اسلام پر استقامت پاؤ, اپنے دین کو پڑھو, اور عیسائیوں سے مسیحوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے بیان میں نہیں کہتا کہ آپ نہ سنو, دبا کے سنو, مگر اس کو چیک کرو اور دین اسلام کی طرف آؤ. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھایا جنہوں نے میرے ساتھ اس کے بارے میں بحث کی, اور جب انہوں نے حقائق دیکھے اور جب میں نے ان کو حقائق سے روشناس کروایا تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, دین عیسائیت کو کک ماری, ٹھوکر ماری.